بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ علم و فن کے گل کھلاتا جامعہ صوفہ میرا علم و فن کے گل کھلاتا فکر و فن کے گل کھلاتا جامعہ صوفہ میرا علم کے جوہر لٹاتا جامعہ صوفہ میرا۔ طلباء اعظام، آج یہ مجلس، یہ تقریب آپ کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ یقیناً آپ سب امتحان ششماہی سے فارغ ہو چکے ہیں، اب اس کے نتیجے کی باری ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی عزت والا ہوتا ہے یا پھر وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اسی وقت پتہ چلے گا کہ اگر پڑھنے والے طالب علم نے محنت کی ہے اور اس کا نتیجہ اچھا ہے اور بہتر ہے، اور اگر طلباء کے سامنے نتیجہ آویزہ کیا جائے گا تو یقیناً اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور وہ طلباء کی جن کے نمبر کم ہیں یا فیل ہیں کہ ان پر گول دائرے کا نشان بنا دیا گیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ انہیں شرمندگی بھی ہوگی۔ یہ مسئلہ یہ نہیں کہ ان کو ذلیل کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک لگانا ہے ضرب کہ آپ کی محنت کم ہے، ابھی آپ کو محنت اور کرنی ہے۔ اور اول پوزیشن والوں پر یہ نہیں لگانا ہے کہ محنت روک دینی ہے، نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصد کا بھی باضابطہ نظم کیا گیا ہے کہ کتنی فیصدی آپ کی کامیابی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 75% یا اعلیٰ کامیابی کہلاتی ہے، لیکن پوزیشن ہماری اس سے قریب ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا معیار کامیابی اچھا ہے، لیکن اگر یہ اس سے اوپر اعلیٰ ہوتا تو مزید اچھا ہوتا، نور اعلیٰ نور ہوتا۔ اس سلسلے میں امتحان کے منعقد کرانے کے لیے ناظم ادارہ حضرت قاری زین العابدین صاحب نے حفظ کے لیے، ناظرے کے لیے باہر سے ممتحنین بلائے۔ حافظ جلیس صاحب کو سیتاپور سے بلایا گیا اور حافظ عبدالخالق صاحب گونڈوی کو بلایا گیا کہ بچوں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ حفظ کے بچوں کا حافظ جلیس صاحب نے جائزہ لیا۔ عربی کے بچوں کے مستقل تقریری امتحانات 8 دن ہوئے، ان کے پرچے بنائے گئے اور ان کی کاپیاں چیک کرنے کے لیے نیز تقریری امتحان کے لیے لکھنؤ سے اساتذہ کرام بلائے گئے، جن میں مولانا ریحان صاحب، مفتی عبدالرحمن صاحب کے نام قابل ذکر ہیں۔ اور انہی اساتذہ کرام نے عربی کے بچوں کا تقریری امتحان بھی لیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کاپیاں چیک کی جو انہوں نے تحریری امتحان میں لکھی تھیں۔ اس کے بعد ایک نتیجہ تیار ہوا، جس کے بعد اساتذہ کرام جو باہر سے ممتحنین اعظام آئے تھے، انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی میں کلمات لکھے، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی اور 1-2 بچے جو کمزور تھے ان کی نشاندہی بھی کی۔ عزیز طلبہ، مقصد امتحان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے، ہم کس درجہ تیار رہے۔ اساتذہ نے ہمیں تیاری کے لیے وقت دیا اور ہم نے کتابوں میں کتنا وقت لگایا، یا تو یکسوئی سے ہم نے پڑھا یا صرف زبان پر کلمات آتے رہے اور ہم نے ان کو ذہنوں میں نہیں بٹھایا۔ یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے یا جب پرچہ سامنے آتا ہے، تب آ جاتا ہے۔ کہ وہ ایک طالب علم کہنے لگا کہ ایک پرچہ ایسا آیا کہ اتنی سردی میں دھوپ بھی نہیں نکلی ہے، مجھے پسینہ چھوٹ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی تیاری پوری ہوگی اور آپ نے کتابیں ازبر کی ہوں گی تو یقیناً کتنا بھی سخت پرچہ کیوں نہ ہو، آپ کی کتاب سے ہی تو ہے، جو آپ کو پڑھایا گیا وہی پوچھا گیا۔
تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، آپ بہتر سے بہتر طریقے سے لکھیں گے اور اچھے طریقے سے لکھیں گے، اور آپ نے ماشاءاللہ لکھا بھی ہے۔ اساتذہ کرام لائق تحسین و مبارکباد ہیں، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، یہ ان ممتحنین کرام کے کلمات ہیں جو آئے اور جنہوں نے بچوں کا تقریری اور تحریری دونوں طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر اساتذہ کرام کی خدمت کو اور ان کی محنت کو اگر سراہا نہ جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس لیے طلباء نظام سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام تر دعاؤں میں اساتذہ کرام کو یاد رکھیں، ان کی شب و روز کی محنتیں اور لگن ہی آپ کے نتیجے میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ ثمر اور یہ پھل، یہ نتیجہ، اس سے اساتذہ کرام کی محنت نمایاں طور پر واضح ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، عزیز طلباء، یہ رزلٹ، یہ نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور ہم ساتھ والے جس ساتھی کو سمجھتے تھے کہ وہ گھٹیا ہے، ذلیل ہے، یا پڑھتا نہیں ہے، یا پڑھتا ہے تو بے توجہی کرتا ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو دیکھا کہ اس کی سوم پوزیشن ہے یا اس کی دوم پوزیشن ہے، اما ہم تو اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، لیکن نہیں، جب اس کی پوزیشن سامنے آئی تو آپ کو اہمیت سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ طالب علم ہم سے بہتر ہے، ہم سے کہاں کمی ہوئی ہے، ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، اس کو ضرب لگانے کا کہ آئندہ سالانہ امتحان میں ہم سے وہ کوتاہی نہ ہو، ہم سے وہ کمی نہ ہو، اس لیے یہ نتیجہ ہے۔ اور اساتذہ کرام نے بالخصوص حضرت مولانا مقیم صاحب دامت برکاتہم یہ کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیا ہے کہ طلباء نظام کے لیے یہ جتنے قیمتی انعامات ہیں، اس میں مولانا مقیم صاحب قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے انعامی سلسلے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، آپ سب مولانا مقیم صاحب کے لیے بالخصوص دعا کریں، ان کے والد گرامی کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اساتذہ کرام کے لیے بھی دعائیں کریں کہ انہوں نے رزلٹ تیار کیے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے اس میں آپ کے نام درج کر کے پورے طور پر کئی رات لگائی ہیں جس کو یہ تیار کیا ہے۔ اس لیے طلباء نظام ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی شناخت باقی رکھنی ہے، اپنے کردار کو باقی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری اول پوزیشن آ گئی تو ہم پھولے نہیں سمارے، نہیں، یہ اس لیے کہ ہمیں اس سلسلے کو آگے باقی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سالانہ میں ہم اول کے بجائے کسی پوزیشن پر نہ رہیں۔ یہ وہی وقت ہوگا جب آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیں گے، اپنے نتیجے کو، اور جو کمزور ہیں ان کو سالانہ میں یہ باور کرانا ہے کہ نہیں، ہم سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی، ہم اس پر پوری طرح سے اپنی روک لگائیں گے، اور اپنی دیگر مصروفیات کو ختم کر کے ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے محنت کریں گے، اور انشاءاللہ اساتذہ کرام سے یہ عزم کریں گے کہ استاد محترم، ہم نے آپ کو ضرور مایوس کیا ہے، آپ کی کتاب میں ہمارے نمبرات کم ہیں، لیکن انشاءاللہ سالانہ میں ہم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ کریں گے ایسا؟ تو اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کے مکرم اور مشفق ہاتھوں سے انعام آپ کو دیے جائیں گے باری باری۔ سب سے پہلے ایک راستہ بنایا جائے، اس طرف سے آپ بچے ادھر ہو جائیں گے، تو جن کو انعام دیا جائے گا وہ ایک ایک آئے گا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گا، ابھی کوئی جائے گا نہیں۔